حکم نہیں نکال سکتے جو نیا پیش آیا۔ اس کے لیے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قادیانی غیر مقلدیت کے بعد اس کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوئے ان میں قادیانی بھی تھے۔ اب قادیانی کا لفظ قرآن حدیث میں تو کہیں نہیں ہے نا۔ اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ قادیانی اگر نماز پڑھا رہا ہو امام بن کر تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟ تو اس پر مولانا ثناء اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ شیعہ کے پیچھے نماز جائز ہے، خارجی کے پیچھے نماز جائز ہے، معتزلی کے پیچھے نماز جائز ہے اور قادیانی کے پیچھے بھی نماز جائز ہے۔ یہ جب فتویٰ مولانا ثناء اللہ صاحب نے لکھا تو شاہ عین الحق، حافظ عبداللہ صاحب روپڑی اور مولانا عبد المنان صاحب وزیر آبادی، مولانا عبد العزیز صاحب رحیم آبادی، ان چاروں نے بھی اسی فتوے پر دستخط کر دیا۔ اب ہم نے جب لوگوں کو یہ فتویٰ سنایا، اور پھر دوسرا فتویٰ کیا ہے کہ حنفی خواہ دیوبندی ہو یا بریلوی اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ اس پر مشکل کتابیں اب ان کی آ گئی ہیں۔ ایک پروفیسر عبداللہ بہاولپوری نے لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے اہل حدیث کی نماز غیر اہل حدیث کے پیچھے۔ ایک پیر بدیع الدین شاہ سندھی نے لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے کہ امام نیک ہونا چاہیے۔ اس میں لکھا ہے کہ حنفی جو ہیں یہ چونکہ کافر اور مشرک ہیں ان کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ اب حنفیوں کے پیچھے نماز جائز نہیں اور مرزائیوں کے پیچھے جائز ہے، شیعوں کے پیچھے جائز ہے۔ تو یہ میں نے ایک تقریر میں بیان کی تو ایک نوجوان نے ہمارے جامعہ محمدیہ میں مولانا معین الدین صاحب لکھوی جو ان کے امیر جماعت ہیں ان کو لکھا کہ میں ایک جگہ جا رہا تھا، نماز کا وقت تھا اور مسجد نظر پڑی، میں وضو کر کے جماعت میں شریک ہونے لگا تو لکھا ہوا تھا مسجد احمدیہ۔ اب میں جھٹکا، میں نے نماز علیحدہ پڑھ لی، ان قادیانیوں کے پیچھے نہیں پڑھی۔ تو مسئلہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا کہ مرزائی کے پیچھے نماز نہ پڑھتا یا پڑھ لینی چاہیے تھی؟ تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ قرآن کا حکم ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ جب قادیانی امام جماعت کرا رہا تھا تو قرآن کا حکم یہی تھا کہ تم اس کے ساتھ نماز پڑھتے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بعض لوگوں کے نزدیک قادیانی کافر ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک قادیانی کافر ہیں، تو پھر کیا کافر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ تو مولانا لکھتے ہیں کہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ہم جب اپنی فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو ہماری نماز کا کوئی تعلق امام کی نماز کے ساتھ رہتا ہی نہیں، اس لیے وہ خواہ قادیانی ہو یا کوئی ہو۔ اس سے ایک اور بڑا ہوا مسئلہ ان کی کتاب کنز الحقائق میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد اس نے یہ کہا کہ بھائی میں کافر ہوں، تو مقتدیوں کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ یا اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ بھائی میں بے وضو ہوں اور میں نے بے وضو نماز پڑھا دی ہے، تو اس کو نماز دہرانے کی ضرورت مقتدیوں کو نہیں۔ اس پر حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ نے ایک اپنا واقعہ سنایا کہ میں کچھ عرصہ ایک غیر مقلدوں کے مدرسے منڈی صادق گنج میں پڑھاتا رہا، اس لیے کہ وہاں کتب خانہ بہت اچھا تھا۔ میں نے کہا کہ چلو کتابیں مطالعے کے لیے ملتی رہیں گی، لیکن کچھ ماہ کے بعد میں نے وہ ملازمت چھوڑ دی
اور کبھی کبھی کتاب لینے کے لیے میں وہاں چلا جاتا۔ ایک دن میں کتاب لینے گیا تو رات کافی دیر تک اس مدرسے کے شیخ الحدیث سے بات چیت ہوتی رہی، دیر سے سوئے، صبح اٹھے تو باہر جنگل چلے گئے ہم دونوں۔ اب ذرا روشنی ہو جائے چمگادڑ کی طرح تو غیر مقلدوں کو مصیبت پڑ جاتی ہے۔ مسجد میں شور مچ رہا تھا کہ وہ نماز کا وقت نکل گیا، تو ہم دونوں آئے، میں استنجا کرنے لگا، شیخ الحدیث صاحب نے نہ استنجا کیا نہ وضو کیا، سیدھے جوتی اتاری اور جا کر مسئلے پر کھڑے ہو گئے نماز کرا دی۔ تو میں بڑا پریشان کہ یا اللہ یہ کیا بات ہے، تو میں وضو کرتا رہا، وہاں بیٹھا رہا کہ چلو یہ جماعت اب ہو جائے، میں نے بعد میں اپنی نماز پڑھی۔ جب ناشتے کے لیے بیٹھے تو میں نے کہا کہ اللہ کا کوئی خوف نہیں تجھے؟ نے کہا کس بات کا؟ کہ تو نے بے وضو نماز پڑھا دی، کہ ہمارے مذہب میں جائز ہے، کیونکہ ہمارا ہر مقتدی اپنی فاتحہ پڑھتا ہے، اس لیے ان کی ہو گئی ہے، میری نہیں ہوئی۔ اگر میں اس وقت وضو کرتا تو چونکہ دن نکل رہا تھا، سفید میں روشنی آ رہی تھی، یہ مجھے امامت سے جواب دے دیتے، اس لیے میں نے جماعت کروا دی ہے، میری نہیں ہوئی، ان کی ہو گئی ہے، اور میں اب بعد میں پڑھ لوں گا۔ تو جن کا نماز کے بارے میں یہ مسئلہ ہو، اب دوسرے مسائل کے بارے میں ان کا کیا کیا؟ یہ تو ہے ان کے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا حال۔ اب دیکھیں کہ فقہ کی ضرورت ہے۔